السلام علیکم۔ جمعے کی نسبت سے آج ہم کچھ تاکیدوں کے اوپر دیکھیں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کی۔ اس کے لیے ہمیں چند ایک احادیث کی طرف دیکھنا ہوگا کہ جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے اور جب جمعے کی نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو اس وقت کے آداب کے متعلق آج ہم بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف۔ کیا حال ہے آپ کا دوستو؟ کیا اسلام سچا مذہب ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو چلے آئیے آج ذرا قرآن ہی سیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کچھ امورالٹیز اور کچھ بد اخلاقیاں جو ہم لوگوں میں پائی جاتی ہیں کہ جب ہم لوگ امام کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تب بھی، اور اس کے علاوہ جب جمعے کی نماز کی اذان یا اور اذانیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں تب بھی ہم کچھ بد اخلاقیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو پہ ہم لوگ یہی دیکھیں گے کہ آخر وہ کون سی بد اخلاقیاں ہیں اور ہمارا اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق ہمیں کیا حکم دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کچھ کرنا ہے۔ سب سے پہلی جو بد اخلاقی ہم لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ جب جمعے کی نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تب لوگ اپنے کاروبار بند نہیں کرتے۔ این ٹائم پہ جب امام خطبہ عربی والا دے رہا ہوتا ہے تب لوگ جاتے ہیں۔ یہ ایک بد اخلاقی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ بھی آپ کی اتنی مصروفیت نہیں ہے اور اس وقت زیادہ تر کسٹمر آتے بھی نہیں ہیں، تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب آپ کی جمعے کی اذان ہو اس وقت اپنے کاروبار بند کریں اور آپ سیدھا جائیں مسجد میں جا کے وضو کریں اور امام کے پاس جا کے بیٹھ جائیں۔ پہلی چیز تو یہ۔ دوسری چیز، آپ لوگوں کو اگر لگتا ہے کہ نہیں اینڈ ٹائم پر جانا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک حدیث بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ شخص جو غسل کرتا ہے جمعے کی نماز کے لیے اور اس سے امام کے جو سا ممبر پر جانے سے پہلے جو سب سے پہلے مسجد پہنچتا ہے اس کے پاس اونٹ کی جو صدقہ ہے اس کے جتنی اس کو ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اس کے بعد آنے والے کے لیے گائے کی قربانی جتنا صدقہ، اس کے بعد آنے والے کے لیے بکرے کی قربانی جتنا صدقہ اس کا اجر ملتا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ مرغی کا، اور پھر کہا کہ انڈے کا، اور اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ دوسری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ادب سکھایا ہے وہ یہ تھا کہ بھی آپ لوگ نہاؤ دھو غسل کرو، چاہے جنابت ہے یا نہیں ہے۔ جمعے کے لیے تاکید کی ہے کہ اچھا ہے، بہتر ہے کہ تم لوگ غسل کر کے جاؤ۔ اس کے بعد مسواک کا کہا، اس کے بعد خوشبو کا بھی کہا۔ تو یہ جو تین چیزیں ہیں اس کے متعلق کہا کہ یہ تاکید کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کر کے جاؤ تو بہتر ہے۔ کچھ لوگ پیاز کھا کے چلے جائیں گے جو کہ بالکل منع کہ آپ لوگ اس سے بدبو ہوتی ہے اور منہ کی جو آپ کی بو ہے اس سے دوسرے لوگ اریٹیٹ ہوں گے، تنگ ہوں گے۔ تو یہ چیز آپ نے، کیونکہ نماز پڑھتے ہیں تو اجتماعی ہوتی ہے، وہاں پر لوگ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو جمعے کے دن کی تو ہے بھی اس طرح کہ مسجد فل بھری ہوتی ہے، تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں، اپنی صفائی کا خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ تو یہ چیز بھی تاکید اس لیے کی گئی تھی۔ تیسری بد اخلاقی جو ہم لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو لوگ خاموش نہیں کرتے۔ پہلی چیز، سب سے مین بات کہ جب امام خطبہ دے تو آپ خاموش ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بول رہا ہے تو یہاں تک کہا گیا کہ اس کو خاموش بھی نہیں کرانا، آپ نے اپنا دیکھنا ہے، کیونکہ ہر انسان اپنا بوجھ اٹھائے گا، اور یہ اس لیے کہا گیا کہ اس کو گناہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اوپر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اور جب بھی قرآن پڑھا جائے یا اللہ کا نام لیا جائے تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں، ادب میں، رسپیکٹ میں۔ تو یہ چیز اس لیے تھی۔ اور آپ لوگ بعض اوقات ہم لوگوں میں کئی لوگ ایسے ہیں جو بچوں کے ساتھ، بچے تو ٹھیک ہیں، کئی بڑوں کو بھی میں نے دیکھا ان بچوں کو چپ کرا دیتے ہیں۔ آپ ایسا نہ کریں۔ آپس کی باتوں میں جب آپ لگے ہوتے ہیں تو ایک محفل میں ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اللہ کے احکامات کی بات کی جا رہی ہے، تو آپ اگر اس طرح سے کریں گے تو آپ خود کو تو آپ نے اس طرف نہیں رکھا ہوا، دوسروں کے لیے بھی اریٹیشن بن رہے ہیں، ان کی جو سی ہے ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، ان کا جو سے توجہ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ ان کے لیے بھی آسانی کریں، اور اس چیز سے منع فرمایا گیا ہے اور اس چیز کا گناہ بھی ہے۔ تو یہ تاکید نہیں بلکہ یہ فرض میں آتا ہے کہ آپ لوگ جو سے خاموش ہو جائیں۔ چوتھی بے ادبی جو ہم لوگوں میں اکثر پائی جاتی ہے کہ جب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں جمعے کی تو ہم لوگ فوراً اٹھنے کی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا۔ آپ کو پہلی چیز تو یہ دیکھنی ہے کہ آپ کے ارد گرد کوئی نماز تو نہیں پڑھ رہا۔ اگر آپ اس طرح سے کرنا بھی چاہتے ہیں اس کو دیکھیں۔ لوگ جو نمازی ہوتے ہیں ان کو جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جمعے کے بعد ان کو کراس کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے، ان کے آگے سے ہی گزرنا چاہیے، اسے منع کیا گیا۔ پھر اس کے علاوہ جو لوگ نماز اس طرح سے پڑھ بھی رہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ تاکید ہے کہ آپ لوگ بھی ذرا صبر کریں،
ایک تو وہ ہوتے ہیں جو جماعت میں لیٹ آتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، ایک وہ ہوتے ہیں جو جماعت ہو چکی ہو اس کے بعد سنتے شروع کر دیتے ہیں، نوافل شروع کر دیتے ہیں. تو ان کے لیے سب سے میجر بات یہ ہے کہ آپ ذرا صبر کریں. پہلی چیز، جب دعا ہو جائے اس کے بعد آپ اپنی سنتے پڑھیں، اگر آپ نے سنتے پڑھنی بھی ہے. اس طرح سے آپ کریں، آپ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بھی نہ بنیں. یہ چیز بھی غلط ہے کہ آپ لوگ بس کھڑے ہو جاتے ہیں جو فوراً جماعت کے بعد سنتے شروع کر دیتے ہیں، یہ بالکل غلط عمل ہے. اگر آپ کو اس چیز کا بتایا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ اپنے گھروں میں جا کے بھی نفل پڑھو، اپنے گھروں کو جو سا ہے وہ دوسری چیزیں نہ بناؤ بلکہ ادھر بھی جا کے نماز قائم کرو، سنتوں کا کہا گیا، تو آپ لوگ وہاں گھر جا کے بھی یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں. ضروری تو نہیں آپ مسجد میں پڑھیں. تو آج کی ویڈیو اصل میں جمعے کی نسبت سے تھی، اور آپ سب کو میری طرف سے جمعہ بھی مبارک ہو، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم لوگ ان بد اخلاقیوں سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احکامات کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزار سکیں. اور آپ سب کو بھی یہ تاکید ہے کہ آئندہ ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے جمعے کے دن کو نہایت نفیس بنائیں. ویڈیو پسند آئی ہے سبسکرائب کر لینا.